بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ایک نیا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، آن لائن شوق وطن کورس۔ اس کورس کو شروع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ہمارے گھروں میں اور ہماری زندگی میں جہاں دوسری مصروفیات ہیں تو کم از کم 20 منٹ ہم اللہ رب العزت اور اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کی باتیں اور اس کے محبوب کی باتیں یعنی آیات قرآن مجید اور احادیث مبارکہ اور مسنون دعائیں ان کو پڑھیں گے اور ان کو سمجھیں گے، جو کہ زندگی کا اصل مقصد ہے۔ لہٰذا اس گروپ میں، اس کورس کے اندر ہم کوشش کریں کہ اگر گھر میں ہیں تو پوری فیملی، سب افراد اپنے کام چھوڑ کے صرف 20 منٹ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دین کی باتیں سننے کے لیے ہم ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں۔ اس کورس کو نام دیا گیا ہے شوق وطن، وطن کا شوق، اور یہ لفظ سنتے ہی ہمارا ذہن اپنے وطن، اپنے ملک کی طرف جاتا ہے فوری طور پہ۔ تو یہ لفظ میں نے پہلی دفعہ کب سنا؟ جب طالب علمی کے زمانہ میں نے اپنے حضرت سے، جن سے میرا اصلاحی تعلق تھا، ان کو میں نے خط لکھا تو حضرت نے مجھے جہاں اور کچھ نصیحتیں، کچھ دعائیں پڑھنے کے لیے بتائیں، تو وہاں یہ بھی لکھا کہ شوق وطن کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔ تو مجھے بھی تجسس ہوا کہ یہ کس قسم کی کتاب ہوگی، تو میں یہاں پہ اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ شوق کا معنی تو شوق ہے، اور وطن سے مراد وطن اصلی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا اصلی وطن وہ آخرت والا گھر ہے۔ تو شوق وطن سے مراد آخرت کا شوق، اس جہاں پہ ہم سب نے جانا ہے تو اس کا شوق ہمیں ہو، اور صاف ظاہر ہے کہ جب اس کا شوق ہوگا اور ہمیں یقین ہے جانا ہے تو ہم اس کی تیاری میں کوتاہی نہیں کریں گے، کوشش کریں گے، اور یہی جو ہے وہ زندگی کا مقصد ہے۔ اس کورس کے اندر انشاءاللہ قرآن مجید کی 5 آیات کا ترجمہ پڑھیں گے، ایک حدیث مبارکہ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، اور روزانہ ایک مسنون دعا، تاکہ ہمیں ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا، اور مسنون یعنی سنت کے مطابق کہ کس موقع پہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کیا مانگا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک مسنون دعا ہوگی تاکہ ہماری زندگی کے جو نظام ہے، جو نظم الاوقات ہے، تو اس کے اندر مسنون دعائیں شامل ہو جائیں۔ کس موقع پر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا دعا مانگی ہے، تو ہم بھی وہ دعا مانگیں ان الفاظ کے ساتھ، تاکہ ہم بھی اللہ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بنیں۔ اور ویسے بھی دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور جو اللہ سے مانگتا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ دعا بہت بڑی چیز ہے۔ تو قرآن پاک کی آیات جہاں ہم جس کا آغاز کریں گے، جس سورت سے، اس کا نام ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین سے ابتدا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ جی چاہتا ہے، یعنی آپ کی یہ خواہش اور تمنا تھی کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، تو 5 آیات
اگر ہم کوشش کریں گے تو آسانی سے یہ صورت ہمارے بھی دلوں میں آ جائے گی اور ایک خواہش اور ایک تمنا ہم پوری کریں گے. تو انشاءاللہ ویسے بھی کوشش کریں اپنی تلاوت کے اندر روزانہ سورہ یاسین کو شامل کریں. چند دنوں بعد بہت آسانی سے جو ہے وہ یاد ہو جائے گی. سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے کہ جو آدمی فجر کے بعد اشراق پڑھے اور سورہ یاسین پڑھے سارے دن کے کام اللہ تعالی اپنے ذمے لے لیتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھے تو اس کی تمام دن کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. ایک روایت میں ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب 10 قرآن مجید کے برابر ہے. جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کو پڑھے اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی رات میں کسی نے سورہ یاسین پڑھی اور اس کو موت آ گئی تو وہ شہید ہو کر مرے گا. اور سورہ یاسین پڑھنے پر ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ یاسین کے پڑھنے پر بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اگر بھوک کی حالت میں کوئی پڑھے تو وہ سیر ہو جاتا ہے. اگر راستہ گم ہو گیا ہے راستے کا پتہ نہیں چل رہا سورہ یاسین پڑھے اس کی برکت سے آدمی راستہ پا لیتا ہے. اور اگر جانور گم ہو جائے تو سورہ یاسین پڑھے جانور مل جائے گا. اگر کھانا کم ہونے کا خطرہ ہے مہمان وغیرہ ہیں آپ نے کچھ پکایا ہے تو جو آدمی جس کو کھانا کم ہونے کا خوف ہو سورہ یاسین پڑھے تو وہ کھانا کافی ہو جائے گا. اگر کسی پر حالت نزع ہے مرنے کے قریب ہے تو اگر اس کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے تو حالت نزع میں آسانی ہوتی ہے. بہرحال بہت سارے اس صورت کے فضائل ہیں تو ہم اپنے کورس کا آغاز کرتے ہیں سورہ یاسین سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ یاسین مکی ہے اور اس کی 83 آیات اور 5 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت والا ہے. انکا بے شک آپ لمن المرسلین البتہ بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں. بے شک آپ البتہ بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر. علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر. تنزیل العزیز الرحیم. اتارا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جو غالب ہے رحم کرنے والا ہے. لتنذر تاکہ آپ ڈر سنائیں قومن ایسی قوم کو ما انذر نہیں ڈرایا گیا آباؤہم ان کے آبا کو. فہم پس وہ غافلون غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. پھر دیکھ لیجئے ترجمہ. یاسین قسم ہے حکمت والے قرآن کی. یاسین والقرآن. دیکھیے عربی میں کچھ حروف ایسے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور بہت کم ہیں جو ہم نے سنے نہ ہوں اور وہ عربی کے حروف ہوں. ورنہ بہت سارے حروف ایسے ہیں جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان کا معنی بھی جیسے السماء ہے آسمان کو کہتے ہیں. تو اس لیے ذرا تھوڑی سی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ ترجمہ بہت آسان ہوتا چلا جائے گا. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین قسم ہے
قرآن کی جو حکمت والا ہے، انکا بے شک آپ لمن المرسلین البتہ پیغمبروں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر، تنزیل العزیز، تنزیل نازل ہونے سے ہے، تنزیل یہ قرآن پاک کی صفت ہے، یہ قرآن اتارا گیا ہے اس ذات کی طرف سے العزیز جو غالب ہے، جس کو غلبہ حاصل ہے، اقتدار حاصل ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے، لتنذرا تاکہ آپ ڈرائیں قومن ایسی قوم کو ما انذرا کہ نہیں ڈرایا گیا آباؤہم ان کے آباء و اجداد کو، فہم غافلون سو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لتنذر قومن تاکہ ڈرائیں آپ ایسی قوم کو ما انذر آباؤہم نہیں ڈرایا گیا ان کے آبا کو، فہم غافلون سو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب آتے ہیں حدیث پاک کی طرف۔ حدیث میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے آپ کے فعل کو بھی حدیث کہتے ہیں، اور تقریر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سکوت اختیار فرمایا، اس پر خاموشی اختیار فرمائی، تو اس کو حدیث کہتے۔ تو گویا کہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کے فعل اور آپ کی تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک ہر آدمی کے لیے وہ چیز ہے جس کی اس نے نیت کی، سو وہ شخص کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور وہ شخص کہ جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو تاکہ اس کو حاصل کرے، یا کسی عورت کی طرف ہو تاکہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ اس روایت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مہاجر ام قیس کے بارے میں، ایک آدمی نے ہجرت اس نیت سے کی کہ وہ ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا، تو اس نے ہجرت کی شرط لگائی، تو اس پر یہ فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور انسان کو چاہیے کہ جو بھی عمل کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، کیونکہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مقصود ہوگی تو اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا، وگرنہ اس پر اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو ہمیں بھی اپنے کاموں کے اندر جو ہے وہ نیت کرنی چاہیے اپنے اللہ کو اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
راضی کرنے کی۔ دعا کی طرف آتے ہیں، اور دعا میں ہم کوشش کریں کہ ایسی دعائیں جو ہمارے معمولات ہیں ان کے اندر شامل ہو جائیں، اور ہم باقاعدگی سے جو ہے اہتمام کے ساتھ ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور پڑھیں۔ تو اٹھنے سے لے کر سونے تک کی دعائیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جب نیند سے بیدار ہونا ہے تو یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ کیا ترجمہ؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا ہمارے مرنے کے بعد، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو نیند بھی ایک طرح کی موت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہم پہ کرم کیا کہ ہمیں دوبارہ جو ہے وہ زندگی عطا فرمائی، دوبارہ اٹھنا نصیب کیا۔ تو اس لیے ہم اللہ کا شکر کریں اور نیت بھی کریں کہ آج کا دن جو ہے میں اپنے رب کی رضا اور فرما برداری میں جو ہے وہ گزاروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔